والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تکفرون کیوں تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیات کا واللہ اور اللہ تعالی شہید گواہ ہے علی ما تعملون اس پر جو تم کرتے ہو قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تصدون کیوں تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے من اس شخص کو آمنا جو ایمان لایا تبغونہا تم ڈھونڈتے ہو اس میں ایواجن کجی وانتم اور تم شہداء گواہ ہو وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل بے خبر اما تعملون جو تم کرتے ہو اہل کتاب کے شبہات کی تردید کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے۔ پیچھے جتنی آیات گزری ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے جو شبہات تھے ان کی تردید فرمائی، اور اب ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ حق پر خود ایمان نہیں لاتے بلکہ لوگوں کو بھی حق پر ایمان لانے سے روکتے ہو۔ اہل کتاب خود حق بات کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ وہ حق بات کو قبول نہ کریں۔ ان میں طرح طرح کے فتنے اور شوشے چھوڑ کر حق کی راہ میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کوئی فتنہ کھڑا کر دیا، کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیا، اور جو لوگ حق کو تسلیم کرنا چاہتے تھے ان کے راستے میں یہ رکاوٹ پیدا کرتے تھے اہل کتاب۔ تبغونہا عوجا کا مطلب ہے تبغون فیہا عوجا، تم اس دین میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو، کوئی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو کہ ہمیں اس دین سے کوئی ایسی بات ملے جس بات کو لے کر ہم لوگوں کو اس دین سے بدظن کریں۔ تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر، اس دین کے اندر کوئی کجی نہیں چھوڑی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں دین اسلام کے اندر جس کو غیر مسلم یا اہل کتاب اس بات کو لے کر لوگوں کو حق بات ماننے سے روکے۔ ایسی کوئی بات بھی اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر نہیں چھوڑی۔ بالکل خالص سچا یہ دین ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ خالص ترین دین ہے دین اسلام، اور پھر یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اس دین کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ویک پوائنٹ نہیں اس دین کے اندر جس کو لے کر ہم لوگوں کے سامنے اس ویک پوائنٹ کو رکھیں اور لوگوں کے دلوں کو یا لوگوں کے ذہنوں کو خراب کریں۔ ایسی کوئی بات بھی اس دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ تمہارے سارے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم اس بات کو جان لو کہ اللہ رب العزت بے خبر نہیں جو تم کرتوت کرتے ہو۔
واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ رب العزت تمہارے عملوں کے اوپر گواہ بھی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، فریقن ایک گروہ کا، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین حالت کفر میں۔ اللہ رب العزت نے قل یا اہل الکتاب والی 2 آیتوں میں اہل کتاب کو وعید سنائی اور جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ ان سے ہوشیار رہیں اور گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہا مانو گے، فریقن ایک گروہ کا، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے ہیں۔ کتاب کون دیے گئے ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ فرمایا ان دونوں میں سے اگر تم کسی ایک گروہ کا کہا مانو گے تو ہوگا کیا؟ یردوکم وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین حالت کفر میں۔ تو ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کا بھی کہا نہیں ماننا۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جاؤ، دین اسلام کو چھوڑ کر تم پھر، عیسائی چاہتے ہیں کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو، یہودی چاہتے ہیں کہ تم یہودیت کو قبول کر لو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے ان کا کہا نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے شبہات کا جواب دے کر مسلمانوں سے فرمایا کہ ان کی بات مت سنو، یہی ان کا علاج ہے، ورنہ شبہات سنتے سنتے اپنی راہ سے پھسل جاؤ گے۔ اگر تم ان کے شبہات کے پیچھے چلو گے، ان کی باتوں کو سنو گے، تو پھر تم حق راستے سے پھر جاؤ گے، تم اپنا راستہ بدل سکتے ہو۔ اب بھی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شک پیدا کرنے والے کی باتوں کو نہ سنے۔ دین اسلام کے متعلق جو لوگ شکوک و شبہات لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، اب بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ اس کی باتوں کے اوپر کان نہ دھرا جائے۔ اس میں دین کی سلامتی اور بحث سے جھگڑے بڑھتے ہیں۔ دین کی سلامتی اس بات کے اندر ہے کہ تم شکوک و شبہات والی گفتگو کرنے والے انسان سے دور رہو اور بحث و مباحثہ کرنے والے انسان سے دور رہو۔ اگر تم بحث و مباحثے کے اندر پڑ جاؤ گے تو جھگڑے بڑھتے چلے جائیں گے، تو اس لیے اس کی بات نہ سنو اور بحث مباحثہ کرنے والے لوگوں سے دور رہو۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان کے بعد پھر کافر بنا دینے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کا کام آپس میں لڑانا ہے۔ اگر ان کی بات مانو گے تو آپس کے اتفاق اور محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر تم اہل کتاب یہودیوں اور عیسائی کی بات ہی مانو گے تو یردوکم بعد ایمانکم کے اندر یہ بھی بات شامل ہے کہ وہ تمہیں لڑا دیں گے، آپس کے اندر لڑائیں گے۔ جب تم آپس کے اندر لڑ جاؤ گے تو تمہارے اندر محبت، اتفاق، پیار اور کچھ بھی نہیں رہے گا، بلکہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، اور یاد رہے کہ اس کفر سے مراد اسلام میں رہ کر کفر کرنا ہے۔ مرتد ہونا اس کفر سے مراد نہیں کہ تم مرتد ہو جاؤ گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے 2 لڑنے والے گروہوں میں سے دونوں کو مومن قرار دے کر فرمایا کہ دونوں کی صلح کروا دو۔ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے ایک کافر ہے اور دوسرا مرتد ہو گیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحجرات کے اندر، اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر مومنوں کے 2 گروہ، مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مومنوں کے ان 2 گروہوں کی آپس کے اندر صلح کروا دیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ جب کہ تم تتلا پڑھتے ہو، جب کہ تم پر تتلا پڑھی جاتی ہیں،
علیکم تم پر آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم اور تمہارے درمیان رسولہ اس کا رسول ہے، ومن یعتصم اور جو مضبوطی سے پکڑے گا باللہ اللہ کو، فقد ہدیہ پس تحقیق اسے ہدایت دے دی گئی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جاہلیت میں اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی رہتی تھی۔ اب ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آپس میں جو کچھ کہا ہوا تھا اس کا ذکر کیا تو دونوں غصے میں آ گئے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں اسلحہ لینے کے لیے اٹھے، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور کیوں تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ اور تم پر تتلا پڑی جاتی ہیں علیکم آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم رسول اور تمہارے اندر رسول بھی موجود ہے۔ تم پر اللہ کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسول اور تمہارے اندر رسول بھی موجود ہے، اور تم پھر وہ جاہلیت والی باتیں کرتے ہو کہ تم پرانی باتوں کو یاد کر کے اوس اور خزرج آپس کے اندر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور تم نے ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ بھی اٹھا لیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تمہارے اوپر اللہ کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ یعنی تمہاری طرف سے کفر کا ارتکاب بہت بعید بات ہے۔ اب تم سے یہ امید نہیں کہ اب پھر تم کفر کرو گے، یہ بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی آیات تم پر پڑھی جا رہی ہیں، اس کا رسول بنفس نفیس تمہارے اندر موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی ہے۔ اس کے مخاطب پہل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہے، لیکن نصیحت کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے۔ اس آیت کے پہلے مصداق صحابہ کرام ہے، لیکن نصیحت کا تعلق تمام مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ آج گو کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں، مگر اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر موجودہ دور کے فتنوں اور ہر قسم کی بدعت اور ضلالت سے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے قرآن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تھام کر ہم دنیا کے بڑے سے بڑے فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو ضلالت اور گمراہی ہے، اس سے ہم اللہ کے قرآن کو تھام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر ہم گمراہی اور ضلالت سے بچ سکتے ہیں۔ اب بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور کتاب و سنت پر عمل کرنا بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوا اور ہم کتاب و سنت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ابن محیریز کہتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمیں کوئی حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں ایک جید حدیث سناؤں گا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم میں سے بھی کوئی بہتر ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ایمان اسلام لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ اور سورہ بقرہ کے شروع کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں بلکہ ہم ایمان بالغیب لا کر قرآن اور سنت پر عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں، یؤمنون بالغیب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایمان بالغیب لے کر آئے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو کتاب قرآن مجید ہمارے اوپر نازل کی ہے اس کتاب کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ